کہ یہ ڈیورنڈ لائن جسے کہا جا رہا ہے یہ بین الاقوامی بارڈر قابل تسلیم نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن وہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے جو نہ کبھی حل ہو پاتا ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ دراصل ہے کیا، اس بارے میں میں نے بات کی ہے سید ابرار حسین سے، جو افغانستان میں پاکستان کے 2 مرتبہ سفیر رہ چکے ہیں، بہت سینئر سفارتکار ہیں اور مصنف بھی ہیں، افغانستان کے حالات پر کتاب بھی لکھ چکے ہیں، دانشور ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں یہ حل نہیں ہو پاتا یا کیوں حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے، میں جانتی ہوں کہ بہت کوشش کی، جس زمانے میں ملا عمر ایک طرح سے حاکم تھے، وہاں انچارج تھے افغانستان کے، چاہا کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ طے ہو جائے مگر نہیں ہو سکا، اور ملا عمر بھی اس پہ تیار نہیں ہوئے۔ اس موضوع پہ کبھی آپ کی ملا عمر سے بات ہوئی؟ کیا ان کا کیا کہنا تھا؟ جی نہیں، اس موضوع پہ میری بالمشافہہ کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن عمومی طور پہ میں عرض کر دوں کہ ڈیورنڈ لائن کا پاکستان کے لیے تو ایک سیٹلڈ ایشو ہے، ہمارے نزدیک یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ افغانستان جو ہے وہ فار ڈومیسٹک ریزنز اس کو ایشو بنائے رکھتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، جو 1893 کا معاہدہ ہے جو سر ڈیورنڈ نے وہاں کے اس وقت کے امیر کے ساتھ کیا تھا، اس کو وہ پوری طرح تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال تھا انگریزوں کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں دوبارہ سے زیر بحث آنی چاہیے، لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ ان کا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس معاملے کو ری اوپن کریں۔ اگر انہیں تھوڑی بہت بھی یہ خیال ہوتا یا یہ گمان ہوتا کہ اس معاملے پہ انہیں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ یقیناً اس معاملے کو یو این میں اٹھاتے، اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتے، لیکن انہوں نے کبھی بین الاقوامی اداروں پہ میں اس کو ریز نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ایک 2 ممالک کے درمیان سرحد مسلمہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے اگر پاکستان جو ہے وہ سکسیسر سٹیٹ ہے تو انگریزوں نے جو معاہدے کیے تھے، ہم خود بخود اس سلسلے میں ان کے جانشین ہیں، سکسیسر سٹیٹ ہیں، اور جو حصہ اس وقت انگریزوں کی سلطنت میں شامل تھا اس طرف کا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ تاریخ میں بھی اگر آپ پیچھے چلنا شروع کر دیں تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جیسے ماڈرن افغانستان تو 1747 میں بنا، احمد شاہ ابدالی نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ افغانستان ایران کا حصہ تھا، کچھ سلطنت بخارا کے ساتھ تھا، اور ایک زمانے میں تو کابل اور ہرات کے گورنر دہلی سے مقرر کیے جاتے تھے۔ تو اب یہ کون طے کرے گا کہ آپ تاریخ میں پیچھے 200 سال جائیں گے یا 500 سال جائیں گے یا 1000 سال جائیں گے؟ ایک زمانہ تھا جب پورا کا پورا افغانستان جو ہے سلطنت ہند کا حصہ تھا، تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ نہ کسی منطقی استدلال سے اور نہ بین الاقوامی قانون سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن جسے کہا جا رہا ہے یہ بین الاقوامی بارڈر قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس اہم جو ایک طرح سے بلکہ کہا جائے کہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ مدلل اس پہ کوئی اور گفتگو ہو نہیں سکتی۔ سننے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔